پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے ایک ظالم بھیڑیا اور چالاک میمنہ۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزے کی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک میمنہ ایک بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ میمنہ بہت خوبصورت تھا، وہ ہری ہری گھاس مزے سے کھا رہا تھا۔ ریوڑ کے ساتھ ایک گڈریا بھی تھا۔ گڈریا اپنی دھن میں مست ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور میمنہ گھاس چرتے چرتے ریوڑ سے تھوڑا آگے چلا گیا۔ جب اس نے آگے دیکھا تو اسے یوں لگا، ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہ سامنے والی گھاس بہت مزے کی ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ یہ سوچ کر میمنہ جلدی سے آگے بڑھنے لگا اور وہ جنگل کے ایک گھنے حصے میں آ گیا جہاں پر گھاس واقعی بہت مزے کی تھی۔ وہ مزے سے گھاس کھانے لگا۔ اسی دوران دور جھاڑیوں سے ایک بھیڑیے نے خوبصورت میمنے کو دیکھ لیا۔ بھیڑیے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا، بھائی آج تو مزے ہو گئے، یہ میمنہ تو کہیں نہیں جائے گا، آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، کتنا لذیذ ہوگا اس کا گوشت، چلو اس پہ تاڑ لگاتے ہیں۔ یہ سوچ کر بھیڑیا وہاں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میمنے کو پتہ ہی نہ چلا کہ بھیڑیا اس کے بہت قریب آ گیا۔ بھیڑیے نے اسے گھورا۔ میمنے نے اچانک بھیڑیے کو دیکھا تو میمنہ ڈر گیا اور اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اب اسے نہیں چھوڑے گا۔ فوراً میمنے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیونکہ میمنہ بھی بہت چالاک تھا۔ اس نے بھیڑیے سے کہا، بھائی بھیڑیے، میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں چھوڑو گے، تم مجھے کھانے والے ہو، لیکن تمہیں مجھے کھانے کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے، کیونکہ میرا پیٹ تو گھاس سے بھرا ہوا ہے اور اس طرح تمہیں میرا گوشت ذرا بھی مزے کا نہیں لگے گا۔ تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ تم مزے لے کر مجھے کھانا چاہتے ہو، لیکن تھوڑا سا انتظار کر لو تاکہ یہ گھاس ہضم ہو جائے اور تم میرے گوشت سے مزے اڑا سکو۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں گھاس ہضم کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میمنے نے کہا، بس تھوڑی ہی دیر لگے گی، تم ایسا کرو، تم انتظار کرو اور مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا ڈانس کروں تاکہ گھاس جلدی سے ہضم ہو جائے۔ بھیڑیا رضامند ہو گیا اور میمنہ پھدک کر ڈانس کرنے لگا۔ وہ کبھی ادھر ناچتا کبھی ادھر ناچتا اور اس لمحے سوچ بھی رہا تھا کہ یہ جو مہلت اس نے لی ہے یہ تو بہت ہی تھوڑی ہے، اب بھیڑیے سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ ناچتے ناچتے اس کے ذہن میں اگلی ترکیب آ ہی گئی، جس سے اسے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ چارہ ہو ہی جائے گا۔ اس نے بھیڑیے سے کہا، بھائی بھیڑیے، اس طرح گھاس ہضم کرنے میں تو دیر بہت ہی لگے گی، میں نے زیادہ ہی گھاس کھا رکھی ہے اور اس طرح مجھ سے ڈانس نہیں ہو رہا۔ تم ایسا کرو، یہ میری بیل لے لو جو میرے گلے میں ہے، اسے زور سے بجاؤ تاکہ میں اور تیز ڈانس کروں اور میری گھاس ہضم ہو جائے۔ بھیڑیا رضامند ہو گیا۔ اس نے بیل کو پکڑا اور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بیل کی آواز بڑھی، میمنہ اور تیزی سے ڈانس کرنے لگا اور ادھر ادھر بھی دیکھنے لگا۔ اس بیل کی آواز گڈریے کے کانوں میں تو پہنچ ہی گئی۔ جیسے ہی گڈریے نے یہ دیکھا، اسے پتہ چل گیا
کہ ضرور میمنہ خطرے میں ہے۔ اس نے میمنے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ اس طرح بھیڑیے کو پتہ چل گیا کہ میمنہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل کیا ہے۔ جلدی سے گڈریا وہاں پہنچا۔ اس نے بھیڑیے کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا اور مار کھاتے کھاتے بھیڑیا وہاں سے بھاگ گیا۔ جلدی سے ساری بھیڑیں اکٹھی ہو گئیں اور میمنے کی جان بچ گئی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ میمنہ مصیبت میں نہیں گھبرایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس مصیبت سے نکلنے کا حل سوچنا چاہیے۔